بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، خیالی بابا۔ السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت 50 سال ہے۔ میں ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ ہوں جو ماشاء اللہ سارے جوان ہیں اور یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں۔ میں واپٹا کے ضلعی آفس میں اپر ڈویژن کلرک ہوں، جبکہ میری بیوی سرکاری اسکول میں سینئر ٹیچر ہے۔ اور بچے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں میری بیوی کی محنت، توجہ اور عمل دخل ہے۔ مجھ پر رہتے تو شاید میٹرک بھی نہ کر پاتے۔ اب مجھے کوئی لاؤبالی لاپرواہ عیاش انسان سمجھ رہے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آتا ہوں اور اپنی پوری تنخواہ لا کر بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ میری ذاتی شاپنگ تک میری بیوی کرتی ہے۔ وہ جو لباس دے دے میں پہن لیتا ہوں۔ میں آفس میں گھر سے کھانا لے کر جاتا ہوں، بس کے ذریعے آفس آتا جاتا ہوں۔ میری واحد ہابی کتب بینی ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اسکول، محلے اور شہر کی لائبریری کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی جو میں نے نہ پڑھی ہو۔ مجھے کہانیوں سے لے کر تاریخ، فلسفہ، سائنس، تصوف، ہر موضوع پر کتب بینی کا شوق بلکہ جنون ہے۔ بچپن سے میں کچھ عجیب مسائل کا شکار رہا ہوں۔ میں بچپن سے ہی تمام بہن بھائیوں میں انتہائی حساس اور شرمیلی طبیعت کا بچہ تھا۔ جس معاشرتی طبقے سے میرا تعلق تھا وہاں بچے بس پالے جاتے ہیں۔ کون سا بچہ کس فطرت کا، طبیعت کا ہے، یہ جاننے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ بلکہ پرورش کا سب سے بڑا طریقہ طنز، غسیلے دبکے اور تانے ہوتے ہیں۔ سکول بھی استادوں کے پڑھانے کا اعلیٰ ترین طریقہ مرغے بنانا، ڈنڈے مارنا ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے استاد انا سے بھرے ہوتے تھے۔ گھر سے اسکول تک ایک سخت اور ٹینشن بھرے ماحول نے مجھے احساس کمتری کا مریض بنا دیا۔ گھر میں دادا حضور کا کنٹرول تھا۔ میری پیدائش پر رہی سی کسر انہوں نے پوری کر دی اور اپنے ایک مرحوم دوست کے نام پر میرا نام اللہ دتا رکھ دیا۔ جوں جوں میں بڑا ہوا میرے نام سے اللہ غائب ہو گیا اور دتا رہ گیا۔ کوئی تن سے پیراں دتا کہہ دیتا اور کوئی اوئے دتا، ہائے دتا کہہ دیتا۔ مجھے اپنے نام، واجبی سی شکل صورت، قد کاٹ، گھر، اسکول کے ماحول نے احساس کمتری کا شکار بنا دیا۔ مجھ پر جب کسی نے توجہ نہیں دی تو میں اپنے آپ میں مگن ہو گیا۔ کہانیوں کے مطالعے اور تنہائی سے میں نفسیاتی بیماری کا شکار بن گیا۔ ہر وقت میں اپنے خیالوں اور تصورات میں کھویا رہتا ہوں۔ میں نے اپنے تصورات میں ایک دنیا بنا لی جہاں میری مرضی کے کردار ہوتے جو میں حقیقی دنیا میں نہیں بن سکتا تھا۔ وہ میں اپنے تصورات میں بن جاتا۔ میں جو کہانی پڑھتا پھر تصور میں خود کو اس کہانی کا ہیرو سمجھ کر وہی کارنامے تصور میں انجام دیتا۔ میں ہر وقت تنہائی میں الگ بیٹھا رہتا یا سونے کا بہانہ کر کے لیٹا رہتا اور حقیقی دنیا سے بھاگ کر اپنے تصورات کی بنائی دنیا میں پہنچ جاتا، جہاں کبھی میں بادشاہ ہوتا، کبھی ڈاکو، کبھی غریبوں کا مسیحا، بہت ساری لڑکیوں کا دوست، کبھی ڈاکٹر، کبھی وکیل، کبھی بڑا عالم، کبھی سائنسدان۔ میں ہر روز تصور میں ایک نئی کہانی بنتا اور خود کہانی کا ہیرو ہوتا۔ کتابوں میں جو مختلف علاقوں کے متعلق میں پڑھتا تھا، ان خوبصورت پہاڑوں، پارکوں، سمندری بیچوں، ان سب پر میں تصورات میں پہنچ جاتا اور اپنی دوست لڑکیوں یا بیویوں کے ساتھ سیر کرتا تھا۔ میری حقیقی زندگی میں صحت انتہائی خراب ہو گئی۔ میں دبلا پتلا، پچکے ہوئے گال، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور سست وجود میں ڈھلتا گیا۔ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن تصورات کی دنیا میں ایک پہلوان ریسلر، جنگجو ہوتا تھا جو بہت سارے دشمنوں سے مقابلہ کرتا تھا۔ میں نے میٹرک کیا تو والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے اور انہوں نے واپٹا میں اپنی جگہ مجھے LDC بھرتی کروا دیا۔ مجھے خیالی پلاؤ اور ہوائی قلعے بنانے، تصورات میں کھونے کی اس قدر عادت بن چکی تھی کہ میں دفتر میں بھی فارغ اوقات میں اپنی دنیا میں پہنچ کر مست ماحول بنا لیتا تھا۔ میری سرکاری جاب کے ساتھ ہی میری کزن کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ بھی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی کے بعد بھی میرے ماحول میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔
میری بیوی جو مجھے کہتی میں وہ کر دیتا، وہ مجھ پر حکم بھی چلاتی تو آگے سے میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن تصورات کی دنیا میں اس سے انتقام بھی لیتا تھا اور اسے سزائیں دیتا تھا کہ اس کمینی عورت کو میری قدر ہی نہیں، کہ اسے کیا پتہ کہ کس عظیم شخص کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میری بیوی بیچاری نے تنگ آ کر سمجھوتا کر لیا کہ ایک سادے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی جو بالکل مٹی کا مادو ہے۔ بچے ہونے کے بعد وہ بچوں میں مگن ہو گئی اور میں اپنی تصورات کی دنیا یا کتابوں میں مست رہتا، لیکن اپنے بچوں کو میں وقت دیتا تھا۔ وہ مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے بچوں سے پیار کرنا بھی نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے ایسا پیار دیا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں یا ٹی وی ڈراموں میں دیکھتا کہ وہ بچوں کو کیسے پیار کرتے ہیں، تو میں سیکھ کر ویسا سلوک بچوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن مجھے ایک خیالی یا مصنوعی پن لگتا تھا۔ لیکن اپنی تصورات کی دنیا میں اپنے بچوں کو میں جی بھر کر پیار کرتا، کتابوں اور ڈراموں فلموں سے سیکھی ہر چیز سے ان کی تربیت کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، بچے کالجز سے یونیورسٹی میں پہنچ گئے۔ میری بیٹی ماہم جو سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، اس نے مجھ پر غور کرنا شروع کیا۔ ویسے بھی بیٹی باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اس کو سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ پریکٹیکل کے لیے مریض تو گھر میں موجود ہے۔ سائیکالوجی کے ساتھ اسے موٹیویشنل اسپیکر بننے کا بھی بہت شوق تھا، اور ماشاء اللہ اس کی اپنے مضمون پر بہت اچھی گرپ تھی۔ میں اس کے نوٹ پڑھتا رہتا تھا۔ بچپن میں جتنا میں دبلا پتلا تھا، اب میرا وزن بے تحاشا بڑھ چکا تھا۔ میں بلڈ پریشر اور جوڑوں کے درد اور شوگر کا بھی مریض بن چکا تھا، لیکن میرے تصورات اور ہیرو پنتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میری بیٹی دھن کی بڑی ہی پکی تھی۔ پھر میں نے کبھی بچوں کو شروع سے اف تک نہیں کہا تھا، بلکہ وہ بھی جو فرمائش کرتے میں پوری کر دیتا تھا، اور کبھی ان کی بات تک کو بھی نہیں ٹوکتا تھا، بلکہ ان کو چپ چاپ سنتا رہتا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ بکی آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔